گھر میں بچے ہیں اور بچے آپس میں کھیل رہے ہیں اور لوہا بجانے لگے تو اب فوراً آواز دے دی اماں نے یا بہن نے آواز دی نہیں لوہا نہ بجاؤ. اچھا کیوں نہ بجائے؟ کہیں اس لیے بجاؤ گے اگر بجاؤ گے تو خاندان میں جھگڑا ہوگا. تو ہم نے ان سے کہا خاندان میں اگر جھگڑا ہو جائے گا تو پھر یہ جو بال بناتے ہیں قینچیاں ہر وقت چلاتے رہتے تو پھر ان کے خاندان میں تو ہر وقت توڑ ہونی چاہیے. تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے قینچی بجانے سے. گھر میں جھاڑو دے رہی ہیں کوئی بہن اور اگر کوئی بھائی آ گیا کسی کو بھتیجا آ گیا اس کے جھاڑو لگ گئی تو فوراً اس کو تھک تھکایا جائے گا. کیوں تھک تھکایا جائے گا؟ کل اگر نہیں تھک تھکائیں گے تو پھر بھیا چل بسیں گے دنیا سے. یہ سب بدعقیدگیاں ہیں. تو اس لیے ان بدعقیدگیوں سے ہمارا معاشرہ پاک ہونا چاہیے. شادی ہے, کوئی ایسی بہن آ گئی شادی میں کہ جس کی شادی ہو گئی لیکن 10 سال ہو گئے کوئی اولاد نہیں ہوئی, اب فوراً سب کٹنے لگیں. خاصا بوڑھی عورتیں اپنی بہوؤں کو کنارے کریں, بھائی بٹیا کنارے جاؤ کنارے جاؤ, وہ آریہ بھاگن ہے نعوذ باللہ. ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں, کیا دل پہ اس کے گزرتی ہوگی. اور پھر کہا جاتا ہے یہ ابھاگن ہے, اس کے ہاں 10 سال بچے نہیں ہوئے, مانے اس کے اثرات پڑیں گے تو تمہارے یہاں بھی اولادیں نہیں ہوگی. میری ماں اور بہنوں, قرآن کا یہ عقیدہ ہے خلق السماوات والارض بالحق یخلق ما یشاء اناثا. اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. اللہ چاہتا ہے بیٹیاں پیدا کرتا ہے, اور جسے چاہتا ہے اللہ بیٹے دیتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا, اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. او يُزَوِّجُهُمْ, اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور اللہ جسے چاہتا ہے نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے. یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے, کسی انسان کے اختیار میں تھوڑی نا. اب فوراً یہ کہہ دیا کہ نہیں صاحب یہ ابھاگن ہے, اس کے ساتھ نہ رہو ورنہ وہی اثرات تمہارے اندر آ جائیں گے. یہ تمام چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہی ہیں, یہ بیماریاں, یہ بدعقیدگیاں, جس کی وجہ سے یہ تمام ہمارے عقیدے برباد ہو رہے ہیں. ہمارے عقیدے برباد ہو رہے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہم اپنی عقیدوں کی اصلاح کریں. تذکرہ ہو رہا ہے اچھا ہو یا برا, اور اس تذکرہ کرنے میں اگر کوئی گھر کے اندر آ گیا فوراً پیشون گوئی کر دی بھیا کی عمر بڑی لمبی ہے. آپ کو کیا معلوم بھیا کی عمر کی بڑی لمبی ہے, یا بھیا 2 ہی منٹ کے مہمان ہیں دنیا سے رخصت ہے. یہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ کون آدمی کتنی عمر لے کے آیا ہے, کون کتنے لمحے لے کر آیا ہے, کون کتنے گھنٹے لے کر آیا ہے. زبان بول رہے ہیں بات کر رہے ہیں, جلدی میں زبان کٹ گئی, زبان دانتوں کے نیچے آ گئی, فوراً بدعقیدگی گڑھ لی. کیا کہ کوئی برائی کر رہا ہے, اچھا یہی سوچ لے کہ کوئی اچھائی کر رہا ہے, فوراً کہہ دیا کہ کوئی برائی کر رہا ہے. یہ سب بدعقیدگیاں ہیں. ہاتھوں میں کھجلی ہونے لگی, کہنے لگے پیسہ ملے گا. اب جیسا ملے گا پیسہ تو ملے گا. اب پیروں میں کھجلی ہونے لگی, فوراً یہ پیشن گوئی کر دی بھیا کہیں کا سفر ہونے والا ہے, سفر ہونے والا. یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں. گھر میں بیٹھے ہیں اور اچانک سے ایک کوا بول کے اڑ گیا, فوراً کہہ دیا کہ کوئی مہمان آنے والے ہیں, فوراً پیشن گوئی کر دی مہمان آنے والے, پتہ نہیں کہاں سے ان کو معلوم ہو گیا. ایک صاحبہ ہم سے کہنے کی کوا بول کے اڑا, کہنے مہمان آنے والے ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ اگر یہی سوچ لے کہ ہماری موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے تو مسئلے ہی حل ہو جائیں. تو اس لیے میری ماں اور بہنوں, ان تمام چیزوں پر بدعقیدیوں سے اپنے معاشرے کو پاک کیے, اپنے ایمان کو بچائیے. یہاں سے شیطان ہمارے ایمان کو برباد کر دیتا ہے. گھر سے نکلے, کوئی راستے میں بلی آ گئی, فوراً اپنے آپ کو روک لیا, کہا کہ نہیں ہمارے کام میں نحوست آ جائے گی. کتا آ گیا, فوراً پیچھے قدم ہٹا لیے, کہنے کام میں نحوست آ جائے گی. نہ بلی سے کچھ ہوتا ہے نہ کتے سے کچھ ہوتا ہے, وہ سب تو اللہ ہی کے محتاج ہیں. ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے, اللہ کے حکم کے محتاج ہے. کوئی پتا ہل نہیں سکتا بغیر اللہ کے حکم سے, کوئی پتا درخت سے گر نہیں سکتا بغیر اللہ کے حکم سے. ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها, کہ کوئی بھی پتا درخت سے نہیں گرتا ہے مگر اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے.
تو اس لیے یہ تمام ایسی بدعقیدگیاں ہیں جس سے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں. تو لہٰذا میری ماں بہنوں، بات چل رہی تھی شب برات کی، شعبان کی 15ویں تاریخ کی، کہ آج کی رات بہت ہی متبرک رات ہے، احترام والی رات ہے. تو اس لیے اس رات میں اگر یہ گناہ ہوا ہے تو اس گناہ سے توبہ کریں، اپنے اللہ سے معافی مانگے، یقیناً اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سورج غروب ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور پھر یوں کہتے ہیں کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا جو ہم اس کی دعا قبول کر لیں، ہے کوئی حاجت مانگنے والا، کسی کی حاجت جو ہم اس کی حاجتیں پوری کر دیں. تو اس لیے ہم آج کی رات بہت ہی اہتمام والی رات ہے. اور اسی کے ساتھ آج کی رات میں کچھ غلط باتیں رائج ہو گئی ہیں. آج کے دن غلط باتیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر اس کا بھی تذکرہ نہیں کریں گے تو یہ خیانت ہو جائے گی. مثلا آج کے دن جو آتش بازی ہوتی ہے، اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے شریعت سے. اور یقیناً اگر شریعت سے تعلق ہوتا ہم آپ سے ضرور کہتے کہ آپ بھی آتش بازی کیے اور بچوں سے بھی کروائیے اور ہم بھی کریں گے، لیکن اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے، نہ شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں. پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز آ گئی اسلام میں. اسلام میں تو فضول خرچی کو منع کیا گیا ہے، پیسے کو فضول خرچ کرنے سے منع کیا گیا ہے. یہاں تک قرآن نے کہا سورہ بنی اسرائیل میں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں. بڑی محنت سے مشقت پیسے کمائیں اور 1000 روپے کے پٹاخے لے آئے، تھوڑی دیر میں پھر ختم ہو گئے. گھر پھونک تماشا دیکھ. شادی میں یہی ہوتا ہے. اب تو شادیوں میں ایسی آتش بازی ہو رہی ہے، اللہ تیری پناہ، 50 ہزار کی آتش بازیاں ہو رہی ہیں. کتنی محنت سے مشقت سے پیسہ کمایا، حلال طریقے سے کمایا، اور تھوڑی دیر میں 1 گھنٹے میں گھر پھونک تماشا دیکھ. پھر اس کے بعد پریشان حال ہیں. کیا کریں؟ اللہ نے جو نعمت دی تھی اس نعمت کو سنبھال کے رکھا جائے اور صحیح جگہوں پر استعمال کیا جائے. ان نعمتوں کا حق یہ ہے. تو لہذا آج کے دن جو آتش بازی، اس کا تو شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسی طرح آج کے دن جو حلوہ بنتا ہے، اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی میل ہی نہیں کھاتا ہے. ہاں آپ کھائیے، سال بھر حلوہ کھائیے، دوسروں کو کھلائیے، سال بھر بناتے رہیے، شریعت نہیں روکتی ہے. لیکن آج کا دن مقرر کر دینا، بس یہیں سے خرابی آ جاتی ہے. آج کا دن کیوں مقرر کیا گیا؟ کیوں مقرر کیا گیا؟ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ساتھ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان احد میں داد شہید ہوئے. معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان احد میں داد شہید ہو گئے ہیں. مارے محبت میں بٹا لیا، اپنے سارے دانت توڑ لیے، اور پھر جب سارے دانت توڑ لیے تو کچھ کھا نہیں پاتے تھے، تو پتلا پتلا حلوہ وہ کھا لیا کرتے تھے. اچھا ٹھیک ہے، اگر اسی پر آپ قائم رہیے تب بھی بڑا مسئلہ ہے. وہاں تو حلوہ روے کا اتنا سخت بنایا جاتا ہے، بٹا مارا جائے تب بھی نہ ٹوٹے. اور پھر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، بڑے تابعی میں جن کا شمار ہے. اسلام میں ایک رویا اکھاڑنا حرام ہے، اپنے جسم کو تکلیف دینا حرام ہے. اسی لیے خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے. خودکشی کرنا، کوئی اپنے چاقو بھونک لے، اللہ نہ کرے، حرام ہے یہ کام، حرام ہے یہ فعل، حرام ہے یہ عمل. مصیبتیں جتنی آئیں، تکلیفیں جتنی آئیں، آزار جتنے آئے، اللہ کے لیے صبر کیے. یہ مومن کی علامت اور نشانی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا تو ہر معاملہ، ہر کام عجیب ہے. اذا اصابتہ سرا، جب اللہ کی طرف خوشیاں، اللہ کی طرف سے خوشیاں آتی ہیں، شکرا، تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے. وَإِذَا أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اور جب اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، آزار آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، تو اس پر واویلا نہیں بچاتا ہے، صبر، بلکہ صبر کرتا ہے. تو اللہ کی طرف سے اگر مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو اس پر صبر کرنا چاہیے، نہ کہ انسان اپنی زندگی ختم کر لے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو اپنے چاقو بھو کے اپنے آپ کو ختم کر لے گا، آنکھیں پھوڑ لے گا، کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے۔ اللہ نہ کرے شیطان کبھی بہکائے کہ مصیبتیں بہت آ گئیں، شوہر تھا، شوہر نے بھی چھوڑ دیا، میکے والوں نے بھی چھوڑ دیا، اب کیا کرے، مصیبتیں آ گئیں، وہ اللہ کی بندی خودکشی کرنے پر مجبور۔ لیکن جو اللہ کی بندیاں ایمان والی ہیں وہ صبر کرتی ہیں کہ آج اللہ نے مصیبتیں دی ہیں، کل انشاءاللہ ان مصیبتوں کے بادل چھٹیں گے۔ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے امتحانات ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کی بندیاں امتحان میں کامیاب ہوتی ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف اعلان ہے اور وعدہ ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانیاں ہیں۔ آج مصیبتیں ہیں، آج پریشانیاں ہیں، آج دشواریاں ہیں، کل آنے والا دن اور کل آنے والے جو ایام ہوں گے انشاءاللہ اس میں خوشیاں ہی خوشیاں، اس میں راحتیں ہی راحتیں ہوں گی۔ تو اس لیے میری مائیں اور بہنیں، آج اگر مصیبتیں ہیں، آج اگر تکلیفیں ہیں، ان تکلیف کو اللہ کے لیے برداشت کر لیں تو انشاءاللہ آنے والا جو زمانہ ہے اس میں خوشیاں ہی خوشیاں اللہ ہم کو میسر فرمائے گا۔ تو لہٰذا آج کا دن جو یہ تمام باتیں ہوتی ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ حلوے کا اور نہ آتش بازی کا۔ اسی طرح کچھ ہماری مائیں اور بہنیں صلاۃ التسبیح کی جماعت شروع کر دیتی ہیں۔ اسلام میں ایسا بھی کہیں نہیں ہے، یہ نفل نماز ہے، انفرادی نماز ہے، اور ضروری نہیں کہ آج ہی رات پڑھی جائے، آپ سال بھر کسی دن پڑھ سکتی ہیں، آج بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے کہ آج ہی کو پڑھنی ہے، سال بھر کسی دن نہیں پڑھنی ہے، بلکہ ہو سکے تو روزانہ پڑھی جائے، نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح یعنی تسبیح کی نماز پڑھی جائے زندگی میں۔ یہ بہت ہی برکت والی نماز ہے۔ تو اس لیے میری ماں اور بہنیں آج کے دن اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ کو خوش کریں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ اور اسی طرح بہت سی ہماری مائیں اور بہنیں پتہ نہیں کون سی نماز ہوتی ہے، کہاں انہوں نے پڑھ لیا، کون سی کتاب میں پڑھ لیا کہ صاحب 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی، پہلی رکعت میں 11 مرتبہ قل ہو اللہ، دوسری رکعت میں 10 مرتبہ، تیسری رکعت میں 9 مرتبہ، اور چوتھی رکعت میں 8 مرتبہ، اور پتہ نہیں کون سی نمازیں پڑھتی ہیں۔ اس کا بھی شریعت میں کہیں ذکر ملتا ہی نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلتیں ضرور ملتی ہیں، لیکن اعمال کیا کیے ہیں، اعمال کے بارے میں ذکر نہیں ہے۔ اعمال آپ کچھ بھی کیے، اور ہو سکے تو ہم قضا پڑھیں، نوافل سے اچھا ہے قضا پڑھیں، اس لیے کہ ہمارے گھر پر اگر ایک فقیر آیا اور ہمارے دروازے پر ایک قرضدار آیا تو اب حکم ہے شریعت کا فقیر سے معذرت کر لی جائے، قرضدار کو پہلے دیا جائے، اس لیے کہ قرضدار کو اس کا جو حق ہے اس کا دینا واجب ہے، واجب ہے اس کا دینا۔ تو اگر ہماری نمازیں قضا ہیں تو پہلے ہم اپنی قضا نمازوں کو پڑھیں۔ تو بہرحال یہ بہت ہی مبارک رات ہے، بہت ہی برکت والی رات ہے۔ رات کو میں جاگ کر عبادت کا اہتمام کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ کو خوش کریں، اور دوسرے دن روزہ رکھیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ موت کی آخری سانس تک اللہ ہم سب کو ایمان اور کلمے پر جما دے۔ بس زندگی کا حاصل یہی ہے، زندگی کا مقصد یہی ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہم جو کام کرتے ہیں، جو فعل کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور اسی کا قرآن کی اس آیت میں ہم اقرار کرتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے جو عالمین کا پالن ہار ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے،
قربانی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، ہم مرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور ہم جیتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ ہمارا ہر کام، ہر فعل، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، اور ہمارے قاری صاحب کو، جناب قاری انعام الحق صاحب دامت برکاتہم، اللہ جزائے خیر دے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ہم تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کم از کم ہمارے کام میں ہمارا ہاتھ بٹایا۔ اس علاقے کی طرف محنتیں نہیں ہو رہی تھی دین اعتبار سے، بہرحال قاری صاحب نے اس علاقے کی باغ ڈور سنبھالی، اور اس علاقے کی طرف دین کا کام اور دین کا کام اپنے ذمے لے لیا، اور اللہ کا شکر ہے بحسن خوبی اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ ہم کیا شکر ادا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کو ان کا کما حق و اجر عظیم ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جو سلسلہ انہوں نے تعلیم کا شروع کیا ہے، اللہ اس سلسلے کو ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اور ان کے والدین کا دیر سایہ قائم فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خوشی پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما، لغزشوں کوتاہیوں خطاؤں کو معاف فرما دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو بچیاں جن کی بچیوں کا تعلیمی سلسلہ جاری ہے، اللہ آخری تک اللہ ان کو پہنچا دے۔ اے اللہ تعلیم مکمل فرما دے۔ اللہ اخلاص کے ساتھ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اللہ اس عمل کو قبول فرما لے۔ اللہ اس عمل کو، اللہ اس اداروں کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اس اداروں کو خیر کا ذریعہ بنا دے۔ جو ہماری مائیں بہنیں ہمارے محلے سے آبادی سے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرما لے۔ اللہ ان کی نسلوں کو قبول فرما لے، ان کے بچوں بچیوں کو سب کو قبول فرما لے۔ اللہ نسلوں کو قبول فرما لے، نسلوں میں دیندار پیدا فرما دے، نسلوں میں دین کے خادم پیدا فرما دے۔ اللہ نسلوں میں دین کے ہمدرد اور انسانیت کے ہمدرد پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مرحومین ہیں مرحومات ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہماری والدہ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرما دے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ ہمارے خضر صاحب کی مغفرت فرما دے، ہماری خوشدامن صاحبہ بیمار ہے اللہ ان کو صحت یاب فرما دے، شفا یاب فرما دے، اور بھی جتنے بھی جو لوگ بیمار ہیں اس وجہ میں اللہ سب کو جسمانی اور روحانی ہر اعتبار سے اللہ شفا یاب فرما دے۔ اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے پر حاضری کی توفیق عطا فرما دے، حرم کعبے کی زیارت عطا فرما دے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچا تعلق، سچا عشق پیدا فرما دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اقوام میں زیارت فرما دے، زیارت کروا دے، اللہ زیارت کی توفیق عطا فرما دے۔ مالک ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، آمین رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔